بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہمارے گھر میں میری بہو کی یہ پہلی عید تھی، اس لیے میں گوشت کی تقسیم اس کے ذمے لگا دی۔ میری بہو بڑی ذمہ داری سے گوشت کی تقسیم کرنے لگی تو میں باہر آ گئی۔ میں جیسے ہی بہو کی نظروں سے اوجھل ہوئی، اس نے فوراً گوشت میں سے بکرے کا دل نکال کر ایک چاپر میں ڈال کر اپنی ساڑی میں چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہم سب گھر والے اپنے کمروں میں چلے گئے، میری بہو چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر میری بہو بکرے کے دل کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ جو ہی میں ہانپتی کانپتی چھت پر پہنچی، میں نے دیکھا کہ میری بہو نے گوشت کے شاپر کے ساتھ ایک موٹا پتھر باندھ دیا، اور یہ دیکھ کر تو میں گھبرا کر نیچے ہوئی، کیونکہ اس نے وہ شاپر گھما کر میری طرف۔ میرا نام فائزہ تھا اور میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں جبکہ ایک بڑا بیٹا۔ جب میرے بیٹے کی نئی جاب لگی تو مجھے شوق ہونے لگا کہ میں اپنے بیٹے کی منگنی کر دیتی ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیاں بہت کم عمر تھیں، جبکہ کافی عرصے سے میرے گھر میں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے مجھے شوق تھا کہ میرے گھر میں بھی کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی منگنی کر دیتے ہیں، جب اس کی جاب پکی ہو جائے گی تب ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے فوراً مجھ سے اتفاق کیا۔ ویسے بھی گھر کے سارے فیصلے میں ہی کرتی تھی، میرے شوہر نے کبھی کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی منگنی کا فیصلہ کرتے ہی اس کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ چونکہ میرے خاندان میں لڑکیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی باہر سے لے کر آؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے بہت مہنگا پڑنے والا تھا، کیونکہ مجھے جو لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند آئی وہ بہت کم عمر اور خوبصورت تھی، مگر اس کے والدین نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بیٹے کی منگنی کرنے کے بجائے شادی کریں گے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی کہ آخر یہ کیا بات ہوئی۔ ان کی بیٹی ابھی کم عمر تھی، بھلا ان کو کیا مسئلہ تھا، مگر وہ لوگ تو اس بات پر اڑ گئے کہ ہم نے منگنی نہیں کرنی بلکہ شادی ہی کریں گے۔ یہ دیکھ کر تو میں پھنس گئی، کیونکہ مجھے یہی لڑکی پسند تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی منگنی کرنی تھی، مگر یہ لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ مجھے لڑکی بہت پسند آئی تھی، اس لیے میں نے اس کی خاطر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ لیا۔ ویسے تو میں اپنے فیصلے کم ہی تبدیل کرتی تھی، مگر اس لڑکی میں ایسا کچھ تھا جس نے مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا آج بھی شادی کرنی ہے اور 4 سال بعد بھی، اس لیے ابھی بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں۔ لہٰذا میں نے لڑکی والوں کو ہاں کہہ دی اور خود بھی شادی کے انتظامات کرنے لگی۔ لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لڑکی والے اتنی جلدی شادی کیوں کر رہے تھے۔ کہیں ان کی بیٹی میں کوئی عیب تو نہیں تھا۔ میں نے کئی بار لڑکی سے بات کی اور اسے اپنے ساتھ بازار بھی لے گئی، مگر مجھے لڑکی میں بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو مجھے چونکا دے۔ اس لیے میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جس دن میری بہو ہیرا گھر آ گئی، سب لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سب لوگ میری بہو کی تعریف کرنے لگے اور میری پسند کو داد دی کہ میں ایسی ہیرا لڑکی تلاش کر کے لائی تھی۔ میں بھی کئی دنوں تک اترائی پھر رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی اچھی لڑکی تلاش کی تھی۔ میری بہو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ بہت سگڑ بھی تھی، کیونکہ اس نے آتے ہی سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی اور مجھے تو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ میری دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، اس لیے وہ صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ اسکول چلی جاتی تھیں، جبکہ میرا بیٹا بھی اپنی جاب پر چلا جاتا۔ ان سب کے جاتے ہی میں اور بہو گھر میں رہ جاتے تھے۔ میں بہت باتونی تھی، مگر میری بہو بہت کم گو تھی۔ وہ گھر کے کام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، جبکہ میں پیچھے اکیلی رہ جاتی تھی۔ ایسے میں بار بار اس کے کمرے میں جاتی تھی تاکہ ہم ساس بہو آپس میں بات چیت کر لیں، مگر میری بہو تو چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ میں جو ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی سے موبائل پر بات شروع کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتی کہ میری بہو آخر یہ کس کے ساتھ اتنی لمبی بات چیت کرتی تھی۔ مجھے اپنی بہو پر شک ہونے لگا۔ ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلا کر بھی پوچھ لیا، بیٹا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بھی کوئی بات کرتی ہے یا بالکل چپ رہتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں امی جان، ہیرا میرے ساتھ تو بہت باتیں کرتی ہے، بلکہ میرا تو سر کھا جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ میرا دل خوش ہو گیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔
اس لیے جب رات کو میری بہو اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے تب میں نے چپکے سے ان کی کھڑکی سے جھانکا تو میں نے اپنی بہو اور بیٹے کو ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری وہی کم گو بہو تھی جو مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی مجھے ایسا لگتا رہا کہ میری بہو کمرے میں کسی سے موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی اور میرے جاتے ہی کال کاٹ دیتی تھی، مگر اب میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میں نے سوچا کہ یقیناً بہو اپنے میکے والوں سے باتیں کرتی ہوگی۔ ویسے بھی میری بہو اپنے میکے بھی کم ہی جاتی تھی اور اس کا شوہر بھی اس سے بہت خوش تھا، اس لیے میں نے اپنے دل سے شک کو نکال دیا۔ میری بہو کو آئے ہوئے کچھ ہفتے ہوئے تھے، بڑی عید سر پر آ گئی اور مجھے قربانی کی فکر پڑ گئی کیونکہ میرا شوہر تو بکرا خرید کر بے فکر ہو جاتا تھا، اس لیے باقی کے کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس مرتبہ میری بہو بھی ہمارے ساتھ تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ 2 بکروں کی قربانی کر دیتی ہوں کیونکہ خیر سے میرا بیٹا بھی کمانے لگا تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو یہ بات پہلے سے بتا دی۔ وہ عید سے کچھ دن پہلے ہی بکرے لے آیا اور یوں میری ذمہ داری بڑھ گئی۔ بہو کے آنے کا یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ مجھے کچن کی ذمہ داری سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ میری بہو خود ہی سارا کام کر لیتی تھی، اس لیے میں بکروں کی دیکھ بھال کرنے لگی کیونکہ قربانی میں کم دن رہ گئے تھے۔ میں نے بہو کو پہلے ہی کھانے پینے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ہم کون سے دن کون سی ڈشز کھاتے ہیں، اس لیے میری بہو نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہو سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بہو کے آنے کے بعد اس کی نہیں چلنے دیتی بلکہ اپنے گھر کو اپنی مرضی سے چلاتی ہیں۔ میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے جب بھی تمہارا دل کوئی بھی گوشت کی ڈش بنانے کو چاہے تم بنا کر کھا سکتی ہو، بلکہ اگر تم کسی کے گھر گوشت بھیجنا چاہو تو تم مجھ سے پوچھے بنا بھیج سکتی ہو۔ یہ سن کر میری بہو نے کہا ٹھیک ہے امی جی، اگرچہ میں اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہ رہی تھی مگر وہ تو یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ عید کی صبح ہوئی تو میں نے بہو کو جلدی اٹھا دیا تاکہ وہ جلدی سے گھر کو صاف ستھرا کر لے کیونکہ آج تو گھر میں بہت سارے لوگوں نے آنا تھا۔ میری بہو نے بھی جھٹ پٹ سارا گھر صاف کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں اور میرا شوہر قربانی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کسائی سے اپنے سامنے گوشت بنوایا اور پھر بیٹے سے کہہ کر اسے کچن میں رکھوا دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تو ہماری بہو گھر آ گئی ہے، اس لیے گوشت کی تقسیم پر اسے بٹھا دو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے غیر سمجھتے ہیں۔ میرے شوہر نے پہلی بار کوئی مشورہ دیا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی بہو کو کچن میں بلا لیا۔ وہ کچن میں آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ تو ساڑی پہنے خوب تیار کھڑی تھی۔ میں نے اسے یوں سجا سنورا دیکھا تو اس سے پوچھ لیا، خیر ہے بیٹا، تم کہیں جا رہی ہو؟ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے جانا چاہ رہی ہو، مگر میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں امی جی، میں تو کہیں نہیں جا رہی۔ یہ سن کر میں نے اس کی تیاری کو پھر سے دیکھا کیونکہ وہ تو سر سے پیر تک تیار کھڑی تھی، جبکہ میں تو ابھی تک اسی رات والے لباس میں تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا کہ میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد کھانا بنا کر پھر تیار ہونے جاتی تھی کیونکہ ہمارے گھر مہمان شام کو ہی آتے تھے۔ ہیرا نے میری حیرانی دیکھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، امی جی میں ابھی تیار نہیں ہونا چاہتی تھی مگر آپ کا بیٹا ضد کرنے لگا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ ساڑی وہ کل میرے لیے لایا تھا اس لیے میں نے آج اس کی فرمائش پر پہن لی۔ یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگی، چلو بہو نے میرے بیٹے کو تو خوش رکھا ہوا تھا۔ خیر انہی باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھ لیا کہ میں اور تمہارا سسر چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ تم گوشت تقسیم کرو، کیا تمہیں یہ کام کرنا آتا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، امی جی مجھے یہ کام آتا ہے، آپ بس دیکھتی جائیں، میں 2 منٹ میں یہ کام کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گوشت کی طرف بڑھی اور میں نے فوراً اس سے کہا، اس ساڑی کے ساتھ تم یہ کام کر لو گی؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، ہاں امی جی آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اسے دیکھنے لگی، مجھے لگا کہ وہ ساڑی کے ساتھ یہ کام اتنی ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر پائے گی، مگر جب میں نے دیکھا کہ میری بہو بڑی ذمہ داری سے گوشت کی تقسیم کرنے لگی ہے تو میں باہر آ گئی۔ میں اندر آ کر اپنی بیٹیوں کو دیکھنے لگی جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے کمرے میں آ کر انہیں ڈانٹا اور کہا، تمہاری بھابھی کب کی تیار ہو چکی ہے اور تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی۔ جبکہ میں باہر نکلی تو میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگا، تم نے میری بیٹیوں کو تیار نہ ہونے پر ڈانٹ دیا مگر تم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پیار سے دیکھا، میں مسکرا دی، ارے بھائی وہ تو جوان ہیں جبکہ میں تو بوڑھی ہوں، مجھے کون دیکھنے والا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا،
अरे भाई, अभी तुम्हारा शौहर जिंदा है, तुमने खुद को अभी से बेवा समझना शुरू कर दिया। उसने ये बात मजाक में कही थी, मगर मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और दहल कर कहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे सुहागन रखे। ये सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और मुझसे चाय की फरमाइश कर दी। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि बहू बेचारी अकेली किचन में काम कर रही है, मैं भी वहीं चली जाती हूँ, चाय के साथ साथ उसकी मदद भी कर दूंगी। ये सोचकर मैंने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, मगर अभी मैं किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मेरी नज़रों ने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि मेरी बहू ने गोश्त तकसीम करते हुए गोश्त में से बकरे का दिल निकालकर एक शॉपर में डालकर अपनी साड़ी में छुपा दिया। ये देखकर मैं चौंक गई। ये मेरी बहू क्या कर रही थी, ये सोचकर ही मेरी रूह लर्ज़ गई। आखिर इसे बकरे के दिल की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अगर इसे ये इतना ही पसंद था तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे और मुझे तो अपने शौहर की चाय तक भूल गई। मैंने सोचा कि अंदर जाकर इससे पूछ लूं कि इसने बकरे का दिल क्यों छुपा लिया था और वो इससे क्या करने वाली थी। मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे पूछने के बजाय ये देखना चाहिए कि वो इसका क्या करने वाली है, इसलिए मैं उल्टे कदमों वापस चली गई। मैं छुपकर अपनी बहू के निकलने का इंतज़ार करने लगी। मैं उसे मौका देना चाहती थी ताकि वो खुलकर सब कुछ कर सके और मैं उसे देख लूं। मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी, इसलिए मैं छुपकर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद जब हम सब घरवाले अपने कमरों में चले गए और मेरी बहू को ये इत्मीनान हो गया कि मैं उसे नहीं देख रही, तो मेरी बहू चुपके से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चली गई। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर मेरी बहू बकरे के दिल के साथ क्या करने जा रही है, लिहाजा मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरी बहू ये सब क्यों कर रही थी और उसके पीछे उसका क्या मकसद था, लिहाजा मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंच गई और मैं भी जूं ही हाँफती कांपती छत पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरी बहू ने गोश्त का शॉपर अपनी साड़ी के अंदर से निकाला और फिर छत से नीचे झांक कर देखा। हमारे घर की छत के नीचे दुकानें थी जहां बहुत रश होता था। पता नहीं मेरी बहू ने नीचे क्यों झांका था। अब मैं सीढ़ियों पर छुपी यही देख रही थी कि मेरी बहू छत पर कुछ तलाश करने लगी। वो इधर उधर देख रही थी और मैं पास ही खड़ी थी, ये सोच रही थी कि आखिर मेरी बहू को यहाँ किस चीज़ की तलाश थी। अचानक मेरी बहू की तलाश खत्म हुई और मैंने देखा कि उसने कुछ दूर दीवार के पास एक मोटा पत्थर उठा लिया और उसे हाथ में पकड़कर देखने लगी। ऐसे करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं डर के मारे उछल पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू ने मुझे देख लिया था और ये पत्थर उसने मुझे मारने के लिए उठाया हो। ये सोचकर ही मैं कांपने लगी। कई बहुओं ने अपनी सास को ऐसे ही मार दिया था, कहीं मेरी बहू भी मुझे यहाँ मारने के लिए तो नहीं ले आई थी। मैं घबरा कर पलटी। उसी वक्त मेरी बहू ने गोश्त के शॉपर के साथ एक मोटा पत्थर बांध दिया और ये देखकर तो मैं घबरा कर नीचे हुई, क्योंकि उसने वो शॉपर घुमाकर मेरी तरफ फेंका और फिर वो शॉपर छत से नीचे जा गिरा। अपनी जान बचती देखकर मैं भी जल्दी से छत के किनारे पर आकर ठहर गई, जहाँ से मैंने देखा कि नीचे खड़ा लड़का वो शॉपर उठाकर भाग गया। मेरी बहू जो ही पलटी मुझे साथ देखकर घबरा गई। हीरा, ये सब क्या था? मैंने बहू से पूछा। मेरे सवाल के जवाब में वो कहने लगी, अम्मी जी, दरअसल मेरी एक बहन थी, हमने उसकी मंगनी ज़बरदस्ती कर दी थी, मगर वो किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने, लिहाजा मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली और मेरे मैके वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया और कभी उससे नहीं मिले। इसलिए तो मेरे घर वाले मेरी मंगनी के बजाय शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ऐसा कदम उठा लूं। लेकिन वो मेरी बहन थी, इसलिए मेरा उससे राब्ता था। शादी के बाद उसका शौहर बीमार हो गया। वो बेचारी आजकल बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी, इसलिए उन्होंने कुर्बानी नहीं की। उसने ये बात मुझे कॉल करके बताई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे छुपकर अपनी बहन को कुर्बानी का गोश्त इस तरीके से भेज दिया। वो लड़का जो गोश्त लेकर भाग गया वो मेरी बहन का बेटा था। ये कहकर हीरा ने अपना सर झुका लिया, जैसे मैं उसकी ये गलती माफ़ नहीं करूँगी। मगर हकीकत खुलने पर मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी, और फिर अपनी बहू और बेटे से कहा कि तुम लोग अभी उसकी बहन के घर जाओ और उसकी बहन के घर गोश्त और पैसे दे आओ, क्योंकि कुर्बानी के असल हकदार तो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं।
میں نے اپنی بہو سے کہا کہ میں جلد اس سلسلے میں تمہارے گھر والوں سے بھی بات کروں گی تاکہ وہ بھی تمہاری بہن کی غلطی معاف کر دیں۔